آج کی جو ویڈیو میں لے کر کے آیا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کی مجبوری دیکھ کر کے اس کو قرضہ دے دیتے ہیں۔ وہ قرضہ لے کر کے چلا تو جاتا ہے مگر جو قرضہ دیتا ہے بار بار اس کے یہاں چکر لگاتا رہتا ہے مگر وہ قرض واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو قرضہ لیتے ہیں تو دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بار مل جائے بعد میں دینا کس کو ہے۔ حالانکہ اگر آپ قرضہ کسی سے لیں دل میں خیال رکھیں اور عقیدہ رکھیں کہ میں اس کو جلد لٹاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں کمائی میں برکت دیتا ہے اور اس کی جو قرض جو اس کے پاس ہے کسی کا وہ اس میں لٹانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے انسان نیت رکھتا ہے ویسے ہی اس کو پھل ملا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی سے آپ پیسہ ادھار لیتے ہیں تو اس کو دینے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ادھار لینا پھر کسی کے پیسے کھا جانا یہ دنیا میں آپ کو اچھا لگتا ہوگا مگر مرنے کے بعد اس کا کتنا بڑا عذاب ہے یہ آپ نہیں جانتے، کیونکہ یہ حق مارنا ہے کسی کا، اور جب تک حق مارنے والا آپ کو معاف نہیں کرے گا اس کے بعد اس کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ حق والا آپ کو معاف نہ کرے۔ وہ معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ حالانکہ کسی سے قرض آپ نے لیا ہے تو اس کو جلدی لٹانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے سامنے بس اسی کے تعلق سے یہ ویڈیو آج لے کر کے آیا ہوں۔ آپ اس کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ کسی کا اگر آپ کا قرضہ کسی کے اوپر ہے تو اس تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ انسان سمجھے اور قرض جو ہے انسان کا کسی پر تو وہ جلد لٹانے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھیں ایک شخص تھا پرانے زمانے کے اندر مگر بڑا نیک تھا۔ کسی شخص کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے مجھے 1000 دینار چاہیے قرض، بطور قرض میں کچھ دنوں میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو آپ ایک بات سمجھے، دینار جو تھا وہ سونے کا ہوا کرتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ اس نے دینار مانگے 1000۔ اس شخص نے کہا میں دینار تو آپ کو دے دوں، قرض تو دے دوں مگر کوئی آپ کا گواہ ہے؟ غریبوں کے کون گواہ ہوا کرتے ہیں؟ اس نے حالانکہ نیک تھا، اس نے کہا میرا گواہ تو کوئی نہیں ہے مگر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا گواہ ہے، وہی میں اسی کو گواہ بنا کر کے قرض لیتا ہوں اور آپ کو جب تک کا وقت لکھا جائے گا اس وقت میں آپ کو قرض لوٹا دوں گا۔ یعنی نیت اس کی صاف تھی، نیک بندہ تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کوئی کفیل ہو جو آپ اگر قرض نہ دے سکے تو وہ بعد میں آپ کا قرض ادا کر دے، آپ کو کچھ ہو جائے۔ اس نے کہا وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، اس کی گواہی بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا قرض واپس کرے گا کیسے بھی اگر میرے پاس نہیں ہوا، حالانکہ میں قرض واپس کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب اللہ کو گواہ بنایا، اللہ پر یقین جتایا تو اس بندے نے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ تاریخ لکھی گئی کہ فلاں تاریخ کو قرض واپس دیا جائے گا۔ تو یہ شخص دریا کے اس کنارے رہتا تھا، یہ اس کنارے آیا تھا قرض لینے۔ اب قرض لے کے جب واپس چلا گیا، نیت صاف تھی چونکہ اب کچھ دنوں میں اس کے پاس پیسہ جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، 1000 دینار اس کے پاس ہوئے۔ تو وہ قرض واپس لٹانے کے لیے واپس یعنی جاتا ہے۔ جب گھر سے نکلا اور دریا کے کنارے پہنچتا ہے تو آپ دیکھیں دریا کے کنارے یہ کھڑا ہوا ہے مگر کوئی کشتی نہیں ملتی ہے جس کشتی پر بیٹھ کر کے یہ شخص دریا کے اس پار چلا جا، مگر بہت دیر انتظار کرتا رہا۔ دل میں خیال آتا ہے میں نے اللہ کو گواہ بنا کر کے آج کا وعدہ کیا تھا اور آج اگر اس کو قرض نہیں پہنچا تو ہوگا کیا؟ بڑا پریشان تھا۔ اس نے پھر دل کے اندر خیال کیا کیوں نہ میں ایک لکڑی لے کر کے آؤں۔ وہ ایک لکڑی لے کر کے آیا، بانس کی یا کسی چیز کی لکڑی ہوگی۔ اس لکڑی کو بیچ میں سے اس نے تھوڑا سا کاٹا اور کاٹنے کے بعد 1000 دینار اس میں رکھ دیے اور ایک کاغذ بھی لکھ کر کے رکھ دیا کہ میں آ رہا تھا پیسے لے کر کے مگر کشتی مجھے ملی نہیں، اس لیے میں اس میں رکھ کر کے یہ پیسے یہ دینار آپ کے بھیج رہا ہوں۔ اس نے سارا دینار رکھ کر کے ایک پرچہ رکھ کر کے اس لکڑی کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ لکڑی دریا کے اندر چلی گئی۔ ادھر وہ شخص جو دینار قرض دیا ہوا تھا وہ بھی یعنی قرض لینے یا پیسے لینے کے لیے دریا کے کنارے آیا۔ اس نے سوچا آج کی تاریخ ہے، آج میرے پیسے واپس آئیں گے تو میں کچھ اس سے کام کروں گا۔ یہ دریا کے کنارے آ کر کے کھڑا ہوا، کافی دیر کھڑا رہا۔ اس نے خیال کیا کہ اب وہ شخص نہیں آنے والا، میرا جو پیسہ وہ لے کر کے گیا وہ پیسے مجھے اب واپس نہیں مل سکتے۔ دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے
اب یہ واپس جانے کے لیے تیار ہے گھر کو، مگر اس کی نظر پڑتی ہے دریا میں ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ لکڑی کو نکال لیا جائے، اس لکڑی کو گھر لے کر کے جاؤں گا تو اس لکڑی سے میرے گھر میں یعنی چولہا جلے گا، چولہے پر روٹیاں تو تیار ہو سکتی ہے۔ لکڑی کو پاس کیا اور اس کو اٹھا کر کے گھر لے کر کے آ گیا۔ جب گھر لے کر کے لکڑی کو آیا تو لکڑی کو اس نے بیچ میں سے کاٹا جلانے کے لیے، تو کیا دیکھا اس میں سے 1000 دینار نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے دیکھا اس میں ایک پرچہ بھی لکھا ہوا تھا، اسی نے لکھا تھا، کہا تھا میں آ رہا تھا مگر کشتی مجھے ملی نہیں تو اس لیے اس لکڑی میں رکھ دیا، اور آپ یہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ سے میں نے کہا تھا یہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ کہا، اس نے دیکھا، حیران زدہ ہو گیا، حیران رہ گیا۔ اب آپ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں، اس بات پر غور کریں کہ ادھر جو لکڑی میں پیسے رگوائے کس نے رگوائے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر بات ڈالی۔ ادھر وہ دریا کے کنارے پیسے لینے کے لیے کس نے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بھیجا۔ اور اس لکڑی کو لے کے جانے کی دل میں خیال کس نے پیدا کیا؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یعنی وہ پیسے جو ذمہ داری اللہ کے نام سے لی تھی، اللہ کو گواہ بنایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت وہ پیسے، وہ دینار اس تک پہنچا دیے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا۔ تو آپ جب بھی قرض لیں کسی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور دل کے اندر یہ خیال کیا کریں کہ میں اس کا جو پیسہ میں نے لیا ہے میں اس کو ادا کر دوں گا۔ یہ خیال رکھیں گے تو آپ کا قرض جلد سے جلد ادا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں پھر کچھ دنوں کے بعد وہ شخص واپس آتا ہے 1000 دینار اور لے کر کے، اور اس شخص کے گھر آیا۔ آنے کے بعد اس شخص سے کہتا ہے آپ نے پہچانا؟ کہ ہاں پہچان لیا۔ کہا میں نے لکڑی میں 1000 دینار رکھے تھے، خط بھی رکھا تھا، پتہ نہیں وہ آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، میں اس لیے 1000 دینار اور لے کر کے آیا ہوں، اگر نہ پہنچا ہو تو آپ یہ 1000 دینار رکھ لیں اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا۔ اس شخص نے سنا، مسکرایا اور کہتا ہے آپ خوش ہو جائیں، جس خدا کو آپ نے گواہ بنایا تھا اس رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کا وہ قرض جو ہے مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے، پریشانی سب کے ساتھ آتی ہے، کبھی ایسے وقت آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور بڑی ضرورت آن پڑتی ہے تو ہم ادھار لیتے ہی ہیں، قرض لیتے ہیں، مگر دل میں خیال یہ کر کے لیں کہ ہم اس کا قرض جلد سے جلد یعنی اس کو ادا کر دیں گے۔ اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم جس سے بھی قرض لیں گے اس قرض کو ادائیگی کرنے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں، رب تبارک و تعالی جتنے بھی مقروض ہیں، قرض والے لوگ ہیں، ان سب کے قرض کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں دور فرمائے، ان کو ان قرض سے نجات عطا فرمائے۔